जी मेरे दोस्तों, भाइयों, मित्रों, बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझसे बहुत सारे दोस्तों की ये फरमाइश थी या उनका कहना था कि आप सिर्फ पंजाबी पे फोकस न रखें, आप उर्दू में भी करें। तो मेरे भाइयों, एक पंजाबी के लिए या किसी भी दूसरे आदमी के लिए अपनी मदर लैंग्वेज छोड़ के तो दूसरी लैंग्वेज इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल होता है। उर्दू मुझे आती है, लिख में कदरे बेहतर लेता हूँ, लेकिन बोलने में प्रैक्टिस कम है। और वैसे भी एक पंजाबी, ख़ास करके पठवारी, अगर उर्दू बोल रहा हो तो वो ऐसे ही है जैसे कच्चे बैर खा रहा हो। बहरहाल मैं आज कोशिश करता हूँ। ये देख लिए आपको, आज मैं एक पार्क में लाया हूँ जी। ये पार्क में देखिए, आज इतना बेहतरीन खूबसूरत मौसम है और ये आइसक्रीम की गाड़ी खड़ी है, बच्चे आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं। और ये सामने पार्क है जी। पार्क में भी बच्चे झूले झूल रहे हैं और खुश हो रहे हैं, मौसम एंजॉय कर रहे हैं। और इस पार्क में लाने का जो मेरा मकसद था, दिखाने का जो मेरा मकसद था, वो ये था कि मेरे भाइयों, दुनिया में जो कुछ भी आप अपनी नज़रों से देखते हैं, अल्लाह की बनाई हुई या नेचर, कुदरत की बनाई हुई इस ज़मीन पर पहाड़ों, दरियाओं, समुंदरों के अलावा जो कुछ भी नज़र आता है, ये इंसानी ज़हन, इंसानी सोच और इंसान के दो हाथों का कमाल है जी। और ये जो पार्क आपको नज़र आ रहे हैं, ये खूबसूरत पार्क, पूरे बरतानिया में आप चले जाएं, कोई सा भी छोटे से छोटा शहर हो, बड़े से बड़ा शहर हो, आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर इस तरह के पार्क नज़र आएंगे आपको। ये जो मौजूदा पार्क है जिसमें इस वक्त हम चहलकदमी कर रहे हैं, ये कोई 400 से 500 कनाल रकबे पर मुहित है और इंतहाई खूबसूरत, इससे भी ज़्यादा खूबसूरत पार्क हैं। और बरतानिया एक महंगा इलाका है जी। यहाँ छोटे से छोटे शहर, बड़े से बड़े शहर में टूटा फूटा भी मकान 2 लाख पाउंड से कम नहीं मिलता जी। जो अपने मुल्कों में, अब हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में करोड़ों का मामला है। तो कहने का मकसद ये है कि इतने महंगे इलाके में भी इतने वसी रकबों पर पार्क मौजूद हैं। ये आवाम के लिए, उनकी सहूलत के लिए, ताकि बच्चे आके खेल सकें, बड़े बैठ के रेस्ट कर सकें, नेचर का नज़ारा कर सकें और दिन भर की जो मसरूफियात की थकन है, ज़हनी उलझने हैं, उनसे छुटकारा पा सकें। तो सबसे पहले मैंने अर्ज़ की थी कि ये सारे इंसानी सोच के करिश्मे हैं जी। हमारी सोच बुनियादी तौर पर तरक्की पसंदाना सोच नहीं है जी। वो एक पुरानी सोच है और उस सोच ने आज दुनिया में हमें कहीं का नहीं छोड़ा जी। हम बहुत पीछे रह गए हैं, वो बहुत पछड़ी हुई सोच है। मसलन हम ज़िंदगी को देखने के आदी नहीं हैं जी। हमें जो पढ़ाया जाता है मदरसे में, स्कूल में, वो यही कि ज़िंदगी तो मरने के बाद है, ज़िंदगी, असल ज़िंदगी तो मरने के बाद है। इस ज़िंदगी की कोई हकीकत नहीं, इस ज़िंदगी की कोई हैसियत नहीं। तो इसी सोच ने हमें इस ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की तरफ ध्यान ही नहीं जाने दिया। ये जो कौमें हैं, तरक्की याफ्ता अक़वाम है, तो इन्होंने कहा था कि
ٹھیک ہے، اگر آخرت آگے کوئی زندگی ہے، اینی فارم آف لائف اگر آفٹر ڈیتھ ہے تو ہوگی، دیکھی جائے گی، آخرت کی آخرت میں دیکھی جائے گی۔ کم از کم اس دنیا کو تو سنوار لو، اس دنیا کو تو بہتر بنا لو۔ اور اسی سوچ کے نتیجے میں انہوں نے اس دنیا کو بہتر اور خوبصورت بنانے کی کوشش کی ہے۔ اور آج سے سینکڑوں سال پہلے یہ کوئی جتنے بھی جس پارک میں ہم گھوم رہے ہیں یہ کوئی نئے پارک نہیں ہیں جی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی ہسٹری 200 سال پرانی ہو، کہیں بھی آپ چلے جائیں کوئی 300 سال پرانی ہسٹری ہوگی، کوئی 200 سال پرانی ہسٹری ہوگی، کوئی اس سے بھی زیادہ قدیم ہوگی۔ ان لوگوں نے اس جدید سوچ کے تحت اپنی دنیا کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی ہے، جبکہ ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ تمہاری دنیا تو آخرت میں ہے۔ اور باقاعدہ مجھے یاد ہے جو میرے استاد مولوی صاحب تھے وہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے کہ جو دنیا ہے یہ ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ اگر یہ قید خانہ ہی ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے بہتر بنانے کے لیے اتنی جدوجہد کیوں کرتے رہے، کیوں اتنی زیادہ جنگیں لڑیں، کیوں اتنی تکالیف اٹھائیں تھیں؟ اگر یہ قید خانہ ہی ہے تو قید خانے کو بہتر بنانے کے لیے اتنی صعوبتیں کیوں برداشت کی تھیں، جبکہ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ وہ ایک بہترین نظام لائے تھے۔ تو یہ اپنی سوچ کا تضاد ہے جس پر وہ دھیان نہیں دیتے، بیان کیے چلے جاتے ہیں، رٹی رٹائی ہوئی چیزیں اگلی نسلوں کو منتقل کیے جا رہے ہیں اور ہماری زندگی کو مزید مشکل سے مشکل بنائے جا رہے ہیں جی۔ اسی لیے اپنی سوچ کو تھوڑا جدید بنائیں، نئی دنیا کے تقاضوں کے مطابق بنائیں۔ میں ایک پنجابی آدمی ہوں جی، پنجاب کے کوئی بھی کسی بھی دیہات میں چلے جائیں، کسی بھی شہر میں چلے جائیں، آپ کو شاملات کی زمین ملے گی۔ چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں، بڑے سے بڑے گاؤں میں، ایون شہروں میں شاملات اس زمین کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی برادری کی یا کسی اہل دے کی مشترکہ زمین ہو، وہ کسی کے قبضے میں نہیں ہوتی، سب کے لیے مشترکہ استعمال کے لیے ہوتی ہے۔ تو آپ شاملات کی جو جگہیں ہیں ان پہ پارک بنانے کی کوشش کیجیے، کم از کم اتنی جگہ تو ہو، بے شک وہ چند کنالوں پر ہی ہو، چھوٹی سی جگہ ہی ہو، لیکن جہاں بیٹھ کے بچے کو کھیل سکیں، شام اچھی ان کی شام کو کھیلوں میں وقت صرف کر سکیں اور بڑے بیٹھ کے وہ اپنا دکھ سکھ سانجھا کر سکیں۔ اس طرف میں جاتا ہوں اپنے گاؤں میں تو وہاں ہمیشہ قبرستان کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے قبرستان ختم ہو رہے ہیں اور ہمارے پاس قبرستان کی زمین ختم ہو رہی ہے اور ہمیں نیا قبرستان چاہیے، قبرستان کے لیے زمین چاہیے۔ لیکن آج تک یہ نہیں سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ ہمارے بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے جگہ نہیں ہے اور ہمارا جو چوپال سسٹم ہے پرانا وہ اب ختم ہونے کے قریب ہے، وہ بلکہ ختم ہو چکا ہے، اس کا نعم البدل ہمارے پاس نہیں ہے۔ شام کو اکٹھے مل بیٹھیں جہاں ہم ایک دوسرے کے دکھ درد سے واقف ہو سکیں، ایک دوسرے سے دکھ درد سانجھا کر سکیں، وہ جگہیں اب ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو میں نے اپنے اس یوٹیوب چینل کا نام چوپال بھی اسی سوچ کے تحت رکھا تھا۔ چوپال پہ مجھے ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آ رہا ہے جی کہ ٹوٹتے جاتے ہیں چوپالوں میں مٹی کے گھڑے، ٹوٹتے جاتے ہیں چوپالوں میں مٹی کے گھڑے، یہ شہر میرے گاؤں کی ویرانیوں کا نام ہے، یہ شہر میرے گاؤں کی ویرانیوں کا نام ہے۔ تو اپنے گاؤں کو مزید ویران نہ ہونے دیجیے، اپنے اپنے گاؤں کو، اپنے اپنے محلے کو، اپنے اپنے شہر کو آباد کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہاں جو زمین ہے اس پہ چھوٹا سا ہو لیکن ایک پارک بنانے کی کوشش کیجیے جہاں بچے نوجوان آ کر ایک صحت مندانہ سرگرمیوں میں شریک ہو سکیں۔ یہ دیکھیے جس پارک میں لایا ہوں یہ بہت بڑا پارک ہے، اس کا اگر باؤنڈری کے اندر بھی ایک چکر لگایا جائے تو کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے جی، 400 سے 500 کنال کم از کم اس کا رقبہ ہے جی۔
اور یہ جو سامنے جو آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کرکٹ گراؤنڈ ہے. یہاں زیادہ تر ہمارے ایشیائی بچے آ کے کرکٹ کھیلتے ہیں. اس وقت بھی کرکٹ کا میچ چل رہا ہے. تو کسی طرف دوسرے جھولے لگے ہوئے ہیں, کسی طرف اس سوئمنگ پول اس کے اندر ہے, لیئر سینٹر اس کے اندر ہے جی. اور بے شمار بڑے بڑے درخت ہیں. یہ دیکھیے کتنے بڑے بڑے درخت جن کی, اور یہاں آپ ایک درخت بھی کونسل کی اجازت سے آپ اسے کاٹ نہیں سکتے. ایک درخت کے لیے بھی کونسل, بلکہ اس کی شاخ تراشی بھی خود کونسل کرتی ہے, اور کونسل ہی ان چیزوں کا خیال رکھتی ہے. کونسل ان چیزوں کی ذمہ دار ہے. اور یہاں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پارک موجود نہ ہو, کہ جب کہ ہمارے گاؤں میں تو پارک کا کوئی تصور ہی نہیں ہے, اور شہروں میں جو چند ایک تھے ان پہ بھی قبضے ہوتے جا رہے ہیں. تو خدا را اپنی سوچ کو بدلیے, اور آئندہ اپنے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ ہماری جو زندگی تھی جیسے تیسے گزر گئی. تم اپنی زندگیوں کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بناؤ, تاکہ تمہاری زندگیاں ہم سے بہتر گزر سکیں, ہم سے زیادہ آسان گزر سکیں. تو میں اس وقت اتنا ہی میرے کافی سمجھتا ہوں جی. اتنی چھوٹی سی ویڈیو کافی ہے. جتنی بھی کوئی ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے آپ کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں. رب راکھا جی, اور خدا حافظ.